باقاعدہ مرید میرے پاس بھی آ جاتے حضرت جی آپ کو تو پتہ چلتا ہے، حضرت جی آپ کو تو پتہ چلتا ہے، میں عالم ہو غیب ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا تو کس کو چلتا ہے؟ اللہ کو چلتا ہے، ہر چیز کا ہر وقت، ہر چیز کا ہر وقت، ہر حال میں جو پتہ چلتا ہے اس کو وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ اللہ اللہ۔ بندے سب اس کے محتاج ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، رضوان اللہ علیہم، سب اس کے محتاج ہیں، ایک ہی اللہ کے محتاج، اور سب اس کے پیارے ہیں، اور انہوں نے ہی پیارے بنا دیے، انہوں نے مقام دیا ہے، انہوں نے عزت کی ہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، انہوں نے اعلان کر دیا۔ میرے پیارے، زندگی میں رہنے کے لیے معاملات کی درستی، جیسے یہاں شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب پیٹ میں حلال کھانا نہیں جاتا تو اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال قبول نہیں ہوتے، اور دل میں نور پیدا نہیں ہوتا جب حرام کھانا چاہتا ہے تو۔ اس سے پرہیز، اور دو چیزیں میں نے جو ابھی تازہ بتا دی کہ زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ حضور نے فرمایا ہے جو ان دو چیزوں کی ذمہ داری میرے لیے اٹھائے گا، لے لے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ان دو چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی کثرت، اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو، اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو، سمجھ گئے؟ لیکن ایک بات، طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، طالب علموں کو بھی ایک بات سناتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ سبق کے وقت میں تمہارا سبق بھی تمہارے لیے ذکر الہی ہے، البتہ جب فارغ بیٹھتے ہیں اور فضول بک بک کرتے ہیں تو اس کے بجائے اللہ اللہ کرتے رہو۔ طالب علموں کے لیے حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شغل علم اعظم عبادات، علم کی مصروفیت، علم کا مشغلہ تمام عبادتوں میں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ کتاب کا دیکھنا، کتاب کا مطالعہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ساتھ علم میں مصروفیت، ایک گھڑی علم میں مصروفیت، یہ سب قدر کے برابر ہے میرے نزدیک۔ اس کے پیارے تعلیم، میں یہ نہیں کہتا کہ تم سبق چھوڑ دو اور صوفی بن جاؤ، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ اللہ کرتے، بےہودہ باتوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ علوم نبوت کے ساتھ آپ کو انوار نبوت بھی حاصل ہو، تو تمہارا دل چمک اٹھ جائے گا اور دنیا کو روشن کر دے گا۔ علوم نبوت کے ساتھ جب ذکر اللہ آ جاتا ہے تو ان علوم میں انوار آ جاتے ہیں، دل میں انوار آ جاتے ہیں، اور جب دل میں انوار آ جاتے ہیں تو علوم نبوت کے ساتھ جب انوار نبوت شامل ہو جاتے ہیں تو وہ عالم دنیا کو چمکا دیتا ہے، پوری دنیا کو۔ شیخ العزیز صاحب کو دیکھو، سعد القادر پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، یہ سارے اہل علم تھے، اس کے پاس علوم نبوت کے ساتھ ساتھ انوار نبوت بھی تھے، اس کے دنیا کو انوار سے بھر کے اور دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ صرف عالم نہیں تھے، یہ صوفی بھی تھے۔ آپ نے دیکھا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سارے اہل اللہ، یہ دیکھو تو ان کے ساتھ صرف علم کی بات نہیں کی، ذکر کے لیے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت
مولانا فخردین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ عقیدت مند نہیں تھا، کیونکہ ہم ایک استاد کے شاگرد تھے تو مجھے ان کے ساتھ عقیدت نہیں تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک کمرے میں دونوں مہمان ہو گئے، دونوں ٹھہر گئے مہمان ہو گئے، تو جب لیٹ گئے تو تہجد کے وقت حضرت جب اٹھے تو اس نے ذکر شروع کر دیا۔ جب ذکر شروع کر دیا تو میں بھاگو تھا تو سن رہا ہوں کہ حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ چاروں دیواروں سے وہ لا الہ الا اللہ کا رٹ لگاتے ہیں، اور غیر چشتی سے وہ تو فرماتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ جہر کرتے تھے، نرم جہر کرتے تھے، تو ساتھ چاروں دیواروں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے جب سر اٹھایا تو حضرت خاموش ہو گئے، تو دیواریں بھی خاموش ہو گئی۔ فرمانے لگے پھر میں خاموش ہو گیا اور ایسے اپنے آپ کو دکھایا کہ میں سو گیا۔ جب حضرت نے پھر شروع کر دیا، جب دوبارہ شروع کر دیا تو پھر دیواروں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی۔ میں نے پھر جب سن لیا تو اس کے بعد مجھے مولانا مدنی سے عقیدت پیدا ہو گئی کہ ہاں ہے تو آپ کے ساتھ، لیکن یہ بڑی قیمتی موتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہمارے اکابر صوفی بھی تھے اور عالم بھی تھے، تو علم کے ساتھ جب ذکر مل جاتا ہے تو وہ سونے پر سہاگا بن جاتا ہے، نور علی نور بن جاتا ہے، اور انوار نبوت ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی برکت سے پھر وہ عالم پورے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، ان کے والد بھی پیر تھے صوفی تھے، یہ سارے ذکر والے تھے۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اہل علم کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ علم اور ذکر جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو انسان نورانی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو نورانی بنا دے، اور جو عالم نہیں ہے وہ تو زیادہ ذکر کریں، کیونکہ وہ تو علم کی عبادت سے محروم ہے، تو کم از کم ذکر کی عبادت تو جتنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو اپنا وقت قیمتی بنانے کے لیے ذکر پر زور لگا دیں، یا اللہ علم تو آپ نے، علم سے تو میں محروم ہوا ہوں، چلو ذکر سے تو محروم نہ ہوں، ذکر سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و فکر کی زندگی نصیب فرما دیں۔ اب مراقبہ کریں گے، دل پر توجہ ڈالیں، کیا آنکھیں چھپا کر، کپڑا ہو تو چہرہ ڈھانپ لیں، کپڑا نہ ہو تو آنکھیں چھپا کر دل پر توجہ ڈالیں، دل بائیں طرف کسان سے دونوں لکھے، اور یہ سوچے کہ میرے دل پر خدا کی طرف سے فیض آ رہا ہے، میرے دل بطور شکریہ کہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما استقامت اور طریق عطا فرما اتباع سنت نصیب فرما تقوی و طہارت نصیب فرما علوم نبوت اور انوار نبوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما یا اللہ اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ ان کی محبت نصیب فرما جہاد کی سبیل اللہ کی محبت نصیب فرما یا اللہ خصوصی نظر کرم فرما خصوصی نظر کرم فرما پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ قریب ہیں یا بعید ہیں شاگرد ہیں یا مرید ہیں یا اللہ یا احباب ہیں سب کے دلوں کے مرادوں کو یا اللہ شریعت کے مطابق پورا کرنا یا ارحم الراحمین شریعت کے مطابق پورا کرنا ان کے مشکلات کو حل کرنا یا اللہ ان کے مشکلات کو حل کرنا غیر سے مدد کرنا غیر سے مدد کرنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم